چین اور بھارت نے اپنی فوجیں بارڈرز پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑی کر دی ہے، جو کسی بھی وقت ایک بڑے ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ موجودہ تناظر میں بارڈرز پر حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب امریکہ کے ایک ریپبلکن سینیٹر اسکاٹ پیری نے تبت کو ایک الگ اور خود مختار ملک بنانے کے لیے بل سینٹ میں پیش کیا، جس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ امریکہ کی طرف سے تبت کو ایک آزاد ملک تسلیم کرے۔ 1951 میں تبت کا الحاق چین کے ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر چین کے خلاف ایک باغی گروپ کھڑا کیا گیا۔ تاریخی طور پر ہر دلائیامہ نے اس باغی گروپ کی سرپرستی کی۔ چین کے خلاف امریکہ اور بھارت سمیت کئی دوسرے ممالک نے اس گروپ کو بھرپور سپورٹ کیا، لیکن اس گروپ کو اب تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ چین کا تبت میں مکمل کنٹرول ہے۔ اس بل سے اگر تبت کو ایک الگ ملک تسلیم کیا جاتا ہے تو بین الاقوامی دنیا ہیومن رائٹس کا بہانہ بنا کر چین کے لیے معاشی اور دوسرے مسائل کھڑی کر سکتی ہے جو امریکہ اور بھارت ارادہ رکھتا ہے۔ بارڈرز پر موجودہ صورتحال 3 جگہوں پر بہت زیادہ کشیدہ ہے: پینجانگ لیک، ہاٹ سپرنگز اور گلوان وادی میں۔ جب بھارت نے پچھلے سال 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت بدلنے کا فیصلہ کیا تو لداخ کے ساتھ اقصی چین کو بھی اپنے نقشے میں شامل کر لیا۔ یہ علاقہ بھارت اپنا خیال کرتا ہے، جو کہ اصل میں چین کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ پینجانگ جھیل کوئی بھی قبضہ کرتا ہے تو لداخ کا دفاع کسی صورت ممکن نہیں رہتا۔ چین اور بھارت کی سرحدی پٹی یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول تقریباً 2100 میل لمبی ہے۔ اس بارڈر ایریا کو کبھی ڈیمارکیٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اکثر جگہوں پر دونوں ممالک متضاد دعوے کرتے ہیں۔ 1962 کی بھارت چین لڑائی کے بعد، جس میں بھارت کو کافی جانی نقصان کے ساتھ اپنے کئی علاقوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے، کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن موجودہ سٹینڈ آف کسی بھی وقت ایک ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لداخ کے کئی علاقوں کا سٹیٹس بدلنے کا پروگرام بنایا تو چین نے لداخ کے گلوان وادی میں چڑھائی کی۔ ہزاروں چینی فوجی بھاری اسلحے کے ساتھ بھارت کے چند علاقوں میں کئی کلومیٹر تک اندر چلے گئے اور بھارت اس جنگی چال کو بالکل سمجھ ہی نہ سکا۔ تبت بھارت اور چین کے درمیان بہت بڑا علاقہ ہے۔ اگر تبت آزاد ملک بن گیا تو چین لائن آف ایکچول کنٹرول کے پیچھے چلا جائے گا۔ بھارت تبت کو بفر زون کی شکل میں شیلڈ کے طور پر استعمال کرے گا، جس سے انہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جائے گی اور بھارت یہاں پر چین کی بالادستی سے مکمل چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ چین اس پوزیشن میں اب آ چکا ہے کہ بھارت کے چکنز نیک پر پاؤ رکھ سکتا ہے۔ چکنز نیک کی اصطلاح بھارت کے اس تنگ اور باریک رستے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بھارت کے ان 2 حصوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ بھارت کے شمال مشرق میں 8 ریاستیں ہیں: اروناچل پردیش، آسام، سکم، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، تریپورہ اور میزورام۔ باقی پورا بھارت دوسری طرف واقع ہے۔ اگر بھارت کی اس گردن پر پاؤ رکھ دیا جائے تو یہ تمام 8 ریاستیں بھارت سے کٹ سکتی ہے، جس میں پہلے سے علیحدگی کی 100 سے زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں، جو چین جیسے ملک کی پروفیشنل آرمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ تنگ اور باریک رستہ سلگری کوریڈور کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ اوپر نیپال اور بھوٹان ہے، ساتھ میں نیچے بنگلہ دیش۔ سلگری کوریڈور 2 سڑکوں اور ایک مین ریلوے لائن کے ذریعے پورے بھارت کو آپس میں ملاتی ہے۔ اس کوریڈور کی حساسیت دیکھتے ہوئے بھارت نے اس کی حفاظت کے لیے ایک ایئر بیس بھی بنایا ہوا ہے۔ چین بھارت کے اس دفاعی کمزوری سے بخوبی واقف ہے۔ بھارت نے اپنے شمال مشرقی حصے کو بچانے کے لیے نیپال اور بھوٹان سے ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رکھے، جس کی وجہ سے چین کو ان علاقوں سے دور رکھا گیا۔ لیکن نیپال اور بھارت کے درمیان بارڈرز پر حالیہ جھڑپوں کی وجہ سے تعلقات پہلے جیسے نہ رہی۔ نیپال کے کچھ علاقوں پر بھارت اپنا دعویٰ کر رہا ہے،
اس کے مقابلے میں چین نیپال میں کافی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ چین نے نیپال کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے میں بھی شامل کر لیا ہے۔ ان دونوں ممالک کے بیچ اس روڈ پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے جو 50 کلومیٹر مکمل ہو چکی ہے اور 80 کلومیٹر زیر تعمیر ہے۔ اس روڈ سے نیپال اور چین کے درمیان ہر قسم کے ساز و سامان کی نقل و حرکت ہو سکے گی۔ بھوٹان کو بھی بھارت نے ہمیشہ اپنے ساتھ ملائے رکھا، مگر اب بھوٹان اور چین اپنے تعلقات میں کافی بہتری لا چکے ہیں۔ ڈوکلام بھوٹان کے زیر اثر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر چین کو ڈوکلام کا یہ علاقہ مل جائے جو سلگری کوریڈور کے نزدیک پڑتا ہے تو بھارت کو چین کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ امریکہ نے چین کی تیزی سے ترقی اور ابھرتی ہوئی معیشت کو دیکھ کر بھارت کو چین کا راستہ روکنے کا ٹاسک سونپا، مگر چین آہستہ آہستہ بھارت کے گرد گھیرا تنگ کرتا نظر آ رہا ہے، جس کی مثال تاشقرغن ایئرپورٹ کا قیام، گوادر نیول بیس اور سری لنکا کا مہندہ راجہ پکسے پورٹ ہے۔ تاشقرغن ایئر بیس پر کام جون 2022 تک مکمل ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کے ساتھ ملحق سنکیانگ صوبے میں 3200 میٹر سطح سمندر سے اوپر واقع ہے۔ بھارت چین کے اس میگا پروجیکٹ اور اس کے ممکنہ اثرات سے کافی پریشان ہے کیونکہ اس سے بھارت کی ہوائی ناکہ بندی ہو سکتی ہے۔ گوادر نیول بیس کا قیام سی پیک کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ بحیرہ عرب تک ایک آسان اور شارٹ کٹ راستہ مہیا کرتا ہے۔ یہاں پر چین کی جانب سے ہیوی مشینری کی ڈپلائمنٹ سے بھارت قطعی خوش نہیں اور اس کو ناکام بنانے کے لیے اپنے خفیہ اداروں کے ذریعے بلوچستان میں اربوں روپے لگا چکا ہے تاکہ کسی صورت چین کو اس نیول بیس کے قیام سے روکا جا سکے۔ مہندہ راجہ پکسے پورٹ یہ کولمبو پورٹ کے بعد دوسری بڑی بندرگاہ ہے۔ چائنا کے ایگزم بینک نے اس کے لیے تقریباً 85% فنڈز مہیا کیے ہوئے ہیں اور اب چین کے مرچنٹ پورٹ ہولڈنگ کمپنی اس کو 99 سال لیز پر لیا ہوا ہے کیونکہ یہ بندرگاہ ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارتی راستے یعنی سویس کینال اور ملاکا اسٹریٹ کے درمیان پڑتا ہے۔ امریکہ اور بھارت کا خیال ہے کہ اس بندرگاہ سے چین ان تمام تجارتی راستوں کو کنٹرول کر سکے گا۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ چین اپنے اس غلبے کو بھارت کے تقسیم ہونے کے لیے کس قدر کامیابی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔